अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 20 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, स्ट्रीट मूवमेंट और फिर मुज़ाकरात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों की जानिब से हर तरह के कवर अप के बावजूद ये असल खबर के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। इनको पहले भी आया था ये वाला हुक्म, अब भी आया है, बता नहीं रहे हैं। कहानी क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन है और अभी तक इसके ऊपर चर्चा पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहा, इसकी कहानी क्या है और कुछ एविडेंट फैक्ट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। फिर एक मरतबा फिर आज मंगल है। हर मंगल को अलीमा खानम साहिबा अपने तमाम तर कारकुनान के हमरा और फैमिली मेंबरान के हमरा अडियाला के बाहर बैठती हैं। आज कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत वहां पर पहुंचेगी और पुलिस का रवैया क्या रहेगा, अभी तक की जो अपडेट्स हैं, भारी नफरी तैनात कर दी गई है अडियाला के बाहर। नाकों के ऊपर बख्तर बंद गाड़ियां और वाटर कैनन मौजूद हैं। इसकी क्या डिटेल्स और कहानी रहेगी वो शेयर करूंगा। गुल प्लाजा के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बोल पड़े हैं। उनका बोलना अपनी जगह, लेकिन शादियों के मौके के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स हमारे जो अशराफिया के सहाफ़ी हैं उनका, वो भी मैंने आज आपके सामने रखना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का हमारे यहाँ सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको बता दिया है। उस तरीके के जरिए आप एहतजाज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। वो आपको पता है क्या है, बस मुंह यूं करना है और बस एहतजाज डन, इनकलाब डन, और फिर कंबल लपेट कर आप सो जाइए। दैट्स इट। यही तरीका है, जिनके खिलाफ आपने करना है उन्होंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जी, इससे पहले कि मैं जो खबर आ रही है खान साहब की रिहाई के मुबैना हुक्म के हवाले से वो शेयर करूं, जरा ये गुल प्लाजा के अंदर जो अफसोसनाक जानी नुकसान हुआ है उसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया है। वो कहते हैं कराची जैसे शहर में आग पर काबू ना पाया जा सकना एक अफसोसनाक सवालिया निशान है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो कहते हैं बर वक्त मदद क्यों नहीं पहुंच सकी, हादसा कौम के लिए इंतहाई अलमनाक और शर्मनाक सानिया है। चंद घंटों में कितनी जानें बेचारगी का शिकार होकर रुखसत हो गई, कितनों का तो पता भी नहीं चला। कितने मुतवस्सित दर्जे के ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान उन्हें 2 कौड़ी का कल्लाश बना गया। यह समझने की जरूरत है, यह किसी को अभी तक समझ में आके नहीं दे रहा कि कंक्रीट के शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करके उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और फिर लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाने वाली शहरी इंतजामिया आखिर इससे सवाल करेगा तो कौन करेगा। मेरी नज़र में इंतहाई अलमनाक सानिया है। उसमें दर्जनों जाने गई हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है वो कुछ और है। फिर जिस तरह के अंदोहनाक ऑडियो नोट शेयर हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेट। अब आ जाते हैं अडियाला के बाहर। अडियाला के बाहर इस वक्त माहौल बन गया है जी, एक मरतबा फिर मैदान सज गया है। 3 बहनें हैं जो डट के खड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 हफ्ते से हर मंगल वहां पर एक धमा चौकड़ी होती है, हैजान देखने को मिलता है पुलिस की जानिब से और फिर वहां पर इंतजामिया की जानिब से। मुद्दा क्या, मुद्दा यह है कि 3 अदद बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 3 रुकनी जजेस के बेंच के ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन करवाने की कसम खा रखी है और वो कहती हैं भाई की भाइयों से, बहनों से मुलाकात होने दी जाए। यह एक मुद्दा है जिसको इंप्लीमेंट ना होने देने के लिए हादी हो गई है। और अब जो नए सुप्रीडेंट साहब आए हैं उसके मुतालिक अभी से भोंपू साफियों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो नए सुप्रीडेंट साहब हैं वो इतने सख्त गिर हैं कि इनको लग पता जाएगा। यानी ये चॉइस ऑफ वर्ड्स का भी नहीं ख्याल रखते
کہ اس کے نتائج بعد میں کیا ہونے ہیں، ان کو نہیں اس چیز کا ادراک اور احساس۔ اب جی آپ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے بڑی خبر آپ آخر میں دیتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ نہیں بارہا پاکستان کی حکومت کو اور پھر انتظامیہ کو یہ میسج پہنچایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، بار بار کہا گیا۔ اور ان دنوں میں بھی میری اطلاعات کے مطابق ایک اور میسج آیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور اس کے پیچھے کار فرما جو کاوشیں ہیں وہ کس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جمائمہ خان صاحبہ کا جو خاندان ہے وہ چند ایک ایلیٹ فیملیز میں سے ایک ہے جن کی ڈونلڈ ٹرمپ کو لانے والوں تک رسائی ہے۔ تو ان کی طرف سے بار بار یہ پیغام گیا کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹلی اس وقت منسوب تو نہیں ہے لیکن میرے بچوں کے والد تو ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو کہتے ہیں نا کہ سولیٹری کنفائنمنٹ اور پھر جبری ان کا جیل کے اندر رکھنا، اس کے اوپر آپ کب بولیں گے؟ تو بار بار پیغام یہ پہنچایا گیا ہے۔ یہاں پر حکومتوں کا ماننا نہ ماننا اس لیے کیونکہ حکومت اگر یہ کر لیتی ہے تو ان کا اپنا مستقبل کیا ہے، حکومت سے جڑے لوگوں کا اپنا مستقبل کیا ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بیچ میں ایک دو اور ایسے ایونٹس ہوئے ہیں، جیسے غزہ کے معاملے کے اوپر پاکستان اپنی ایک انپٹ دے رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر بڑے شادیانے بجائے گئے، اس میں پاکستان خاموش ہو گیا۔ پھر اور بہت سارے وینیزویلا کے معاملے کے اوپر پاکستان نے جو ہے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا دیا کہ وہاں پر جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ اس طرح کے انسیڈنٹس کے بعد حالات جو ہے وہ مزید خراب تر ہوتے چلے گئے۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ یہ میسج پہنچایا گیا ہے اور جمائمہ خان صاحبہ کی فیملی کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ میسج پہنچا دیا گیا ہے کہ اب آپ خان صاحب کو ریلیف دیں، رہا کریں، اور ان کے اوپر جو غیر قانونی کیسز بنے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ تو اس کے اوپر ابھی تک جواب نہیں آ رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکن بلاک سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر کے چائنیز بلاک کی طرف جانے کا سوچا جا رہا ہے۔ یہ اپیرنٹ مووز ہیں جو نظر آتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے پھر بھی مشکل ہے، اور اگر رہا جاتا ہے امریکی بلاک کے اندر پھر بھی مشکل ہے۔ تو یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد یہ ہونا ہے۔ اور اس میں تمام جو کردار ہے وہ اوورسیز ڈائسپورا کا ہے۔ اوورسیز ڈائسپورا میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، میں نام لے دیتا ہوں: جمائمہ خان، قاسم خان، سلیمان خان، زلفی بخاری، شہباز گل، اور وہاں پر امریکہ کے اندر جو انٹلیکشیا ہے ان کا کردار ہے، رچرڈ گرینل ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کانگریس مین ہیں جو کہ بات کھل کر نہیں کر سکے لیکن کر رہے ہیں، بیک اینڈ کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ ناانصافی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بات نہیں مانی جاتی تو پھر نتائج کیا ہوں گے اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن فی الوقت یہ ہے اس وقت تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق نہیں مانی جا رہی تھی بات، بار بار کمیونیکیشن کے باوجود یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی، اور اپنے کیے ہوئے غلط کو ٹھیک کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں جی خان صاحب کے لیے جو پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں آپ اس کو حکم سمجھیے، پیغام سمجھیے، کمیونیکیشن سمجھیے، تار سمجھیے، لو لیٹر سمجھیے، یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سے آ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر اب کامنٹ کرنا شروع ہو بھی گئے ہیں۔ آگے ذرا چلتے ہیں جی، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں آج کل یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ 18 سال والے ووٹ نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ خلاف ووٹ دیتے ہیں، اب صرف 25 سال والے ووٹ دے سکیں گے، کچھ عرصے بعد کہیں گے کہ صرف 70 سال کے بڈھے ووٹ دے سکتے ہیں، سیاست میں اجارہ داریاں ختم کرنی ہوں گی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ سمپل سا ایسا کریں نا، جو آروز ہیں اور ریٹرننگ افسران ہیں اور وہاں پہ جو پریزائڈنگ کا عملہ ہوتا ہے الیکشن بوتھ کے اندر، ووٹنگ بوتھ کے اندر، اس کو کہیں وہی ووٹ ڈال سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ سینسیبل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ بھئی 18 سال کی عمر کی حد شناختی کارڈ بننے کے لیے، 18 سال کی عمر کی حد کسی بھی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے، کسی بھی لانگ کورس میں جانے کے لیے، کسی بھی سول سروسز، سٹارٹنگ ہے نا یہ ایج سول سروسز میں جانے کے لیے، کمیشن کے لیے، ہر طرح کے لیے ہے۔ 18 سال کی عمر میں کوئی کسی پارٹی کا شریک چیئرمین بھی بن سکتا ہے، 18 سال کی عمر میں بلوچستان کا نوجوانوں کا وزیر بھی بن سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ووٹ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ وہی لاجک ہے، یہ ایکسکیوز ہے، ال لاجیکل ایکسکیوز ہے جو ووٹنگ کو ای ووٹنگ میں شفٹ کرنے پہ آپ کو روکتی ہے، کیونکہ آپ کا سارا نادرا ای پہ ون ونڈو آپریشن، ایک شناختی کارڈ بلاک سب ختم، ٹھیک ہے؟ آپ کی تمام جو ڈیجیٹل ایپس ہیں وہ ای کے اوپر ہیں،
آپ ایک سنگل کلک کے اوپر بڑی بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور سب سیکیور ہے لیکن ووٹ سیکیور نہیں ہے, وہاں آر ٹی ایس بیٹھ جاتا. مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ نظریہ ضرورت کے تحت چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تو نہ سمجھے. اب آ جاتے ہیں ایک یہ جو مورل پولیسنگ ہے نا, اس کا نام دے کر آپ امورالٹی جو کرتے ہیں نا, یہ بڑی افسوسناک ہے. یہ جیسے طلعت حسین صاحب, حالانکہ ایک وقت میں انہوں نے بڑا اپنا ایک ڈنکا, مجھے لگتا ہے کہ اب انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب لاسٹ ایج ہے, مطلب ایج کے اس حصے میں ہے کہ اب جتنا مطلب کر سکتے ہیں, جہاں سے فائدہ ہوا ہے ادھر ہی بس رخ کیے رکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ مطلب یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یار. آپ نے پہلے عمران خان کی شادی کے موقع پر جو کامنٹ کیا تھا, اگر وہ ٹھیک تھا تو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی کے اوپر آپ اس کے اینٹی کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آپ اپنے پرنسپل تو ہمیشہ آپ کے ایک رہتے ہیں نا, تو ادھر بھی آپ وہی کرتے. تو ادھر یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز, مریم اورنگزیب, دلہن, دلہے کے باپ کی باتوں کو سوشل میڈیا پر غیر معمولی ٹریننگ ملی, اس کے اندر آپ کو نفرت, گھٹیا پن اور حسد کا عنصر نظر آتا ہے. آپ اپنی جو خواہشیں پوری نہیں کر سکتے, جب وہ آپ کو سیاسی دشمنوں کے گھروں میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں تو آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے اور آپ اس حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتے ہیں. اب اس کو آپ نے حسد سے تشبیہ دے دی ہے. مطلب آپ اندازہ کیجئے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں, کسی کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر میں کیا شادی ہو رہی ہے. اگر آپ لوگوں کے گھروں کی باتوں پر چسکے لیں گے تو یہ آپ کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ گھٹیا پن ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن عدت کے اس کو اگر عدالتوں میں لے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی کبھی بات کر لیں. وہ آپ بات نہیں کرتے, اس کو آپ کیریکٹر سے جوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی 3 شادیاں کرتے ہیں تو آپ اس کو پلے بوائے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کی گرل فرینڈ میں سے کوئی بیٹی ہے ابھی, فرض کیا, وہ بھی تو اس کا پرسنل میٹر ہے, اس کو آپ اچھال دیتے ہیں, وہ آپ لیجٹمیٹ رائٹ سمجھتے ہیں. طرح اب یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے نا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ذرا سنیے گا. ڈاکٹر بابر اوان صاحب یہ کہتے ہیں, جنریشن زی اور عمران خان کے خلاف خوف نے نظام کو پاگل کر دیا ہے. ووٹروں کی عمر 25 سال کرنے کا مطلب اپنی نوجوان نسل اور بچوں پر عدم اعتماد ہوگا. ووٹر چاہے کسی بھی عمر کے ہوں, بھاری اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. یہ آپ کا ڈرامہ بھی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ فلاپ ہو جانا ہے. اب سید مزمل اور اسحار رانا کے درمیان جو ہے نا ایک نوک جھونک ہوئی ہے. یہ اسحار رانا صاحب کہتے ہیں میں انجینئر مرزا صاحب کی روحانی قوتوں کا مداح ہوں. وہ روحانی قوتوں سے کیڑا بن کر عمران خان کی بیرک تک گئے اور دیسی گھی جا کر چکھا اور کہا کہ یہ اصلی ہے. یار اسحار رانا صاحب تو بھی کمال کر دے ہو جی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. یہ فاطمہ بھٹو صاحبہ فرماتی ہیں 7 سال میں شاپنگ مالز میں 60 آگ لگنے کے واقعات, 60 اور کراچی کی انتظامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. شرم لانے کے مترادف ہے, اگر شرم آنا چاہے تو کیا ہی بات ہے. اچھا جی, ادھر سے ایکشن کمیٹی نے سہراب برکت کی رہائی کے لیے ڈیڈ لائن دے دیا 15 دن کے اندر اندر, اگر نہیں ہوتی تو پھر حالات مشکل ہو جائیں گے ان کے. اور متی اللہ جان صاحب نے منیب فاروق کو ٹھیک ٹھاک رگڑ ڈالا ہے اپنے ایک کامنٹ کے اندر. اس کی ڈیٹیل بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی رہیں گی. آج اڈیالہ کے باہر کیا ہوتا ہے, اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.